ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام اپنے گھر آئے۔ آپ اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ آپ کی والدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام علی سے فرماتی ہیں، اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ ہمارا بیٹا حسین اسلام کے لیے بے جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ میرے بیٹے حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہاں تک کہ میرے حسین کی دائیں پسلیاں بائیں طرف چلی جائیں گی، بائیں پسلیاں دائیں طرف چلی جائیں گی۔ اس وقت نہ علی ہم ہوں گے نہ حسن ہوگا، میرا حسین اکیلا شہید کیا جائے گا۔ بس یہ سننا تھا۔ امام حسن زار و قطار رونے لگے۔ جب بھی امام حسین کو دیکھتے تھے، امام حسن سینے سے لگا کر کریا کرتے تھے اور بار بار دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کربلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پہ قربان ہو جائے۔ وقت گزرتا رہا، زمانہ بیتتا گیا، امام حسن بڑے ہوئے اور امام حسن کی دعا دربار خدا میں قبول ہوئی اور شہزادہ قاسم کا ظہور ہو گیا۔ جیسے ہی شہزادہ قاسم کی آمد ہوتی ہے، امام حسن بی بی ام فروا سے کہتے ہیں، اے فروا، یاد رکھنا یہ میرا قاسم کربلا کے میدان میں میرے بھائی حسین پہ قربان ہوگا۔ میرا بھائی حسین مجھ سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر شہید ہونے کے لیے قاسم کو اجازت نہ ملے تو میں تمہیں تحریر لکھ کے دیتا ہوں، تو یہ میرا خط حسین کو دینا۔ حسین خود بخود قاسم کو اجازت دے دیں گے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد جیسے جیسے شہزادہ قاسم بڑے ہوتے گئے، بی بی ام فروا بار بار کہتی تھی، تمہارے بابا کہا کرتے تھے تمہیں اپنے چچا پہ قربان ہونا ہے، تو بار بار جناب عباس کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے، چچا عباس مجھے بھی جنگ کرنی ہے، مجھے بھی جنگ سیکھنی ہے۔ اور یہ شہزادہ کم عمری میں جنگ کے آداب سیکھتا گیا۔ زمانہ گزرا، وقت گزرا، حالات بدلے، کربلا کا وہ میدان آ گیا۔ ہر شہید اپنی اپنی جان کے نذرانے امام حسین کے قدموں پہ پیش کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں شہزادہ قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں، چچا حسین مجھے بھی آپ پہ قربان ہونا ہے۔ مولا حسین نے کہا، اے قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، جب بھی مجھے حسن کی یاد آتی ہے میں تمہیں دیکھ لیتا ہوں، میں تمہیں جنگ کی اجازت نہیں دوں گا۔ بس روتے روتے شہزادہ قاسم اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، ماں، کربلا میں سب چچا حسین پہ قربان ہو رہے ہیں، لیکن چچا حسین مجھے اجازت نہیں دیتے۔ بس یہ کہنا تھا، بی بی ام فروا رونے لگی اور کہا، اے قاسم، تمہارے بازو پہ جو تعویذ بندھا ہے اس تعویذ کو کھولو۔ تمہارے بابا نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب قاسم کو اجازت نہیں ملے گی، اس وقت یہ میری تحریر میرے بھائی حسین کو دینا اور پھر میری طرف سے قاسم حسین پہ قربان ہو جائے۔ بس وہ حسن کی تحریر لیے شہزادہ قاسم اپنے چاچا حسین کے پاس آتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی اپنے بھائی کی تحریر پڑھتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں اور زار و قطار رونے لگتے ہیں اور اپنے بھتیجے کا سر چوم کے کہتے ہیں، جاؤ قاسم، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ۔ بس 13 برس کا یہ حسن کا لال میدان میں جاتا ہے اور شام کے بڑے بڑے پہلوانوں کو فتنہ کرتا ہے۔ فوج یزیدی میں کوہرام برپا ہو جاتا ہے اور کہنے لگتے ہیں، یہ علی کا پوتا ہے، اس سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس تیر و پتھر کی برسات ہوئی ہے۔ شہزادہ قاسم گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے ہیں۔ ہزاروں گھوڑوں میں ایک 13 سال کا بچہ جیسے زمین پہ گرتا ہے تو فوجی اشقیا گھوڑے شہزادہ قاسم پہ دوڑاتے ہیں۔ بس آواز آتی ہے، چاچا حسین میری مدد کو آئے۔ ہزاروں گھوڑوں میں پامال ہو گیا حسن کا شہزادہ۔ ایک ایک ٹکڑے سے چچا حسین، چچا عباس، چچا حسین کی صدائیں گونجنے لگتی ہیں۔ مولا حسین میدان میں آتے ہیں
کہیں سے قاسم کا بازو ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کی انگلیاں ملتی ہیں، کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے۔ ان تمام ٹکڑوں کو لے کے اپنی ابا میں جمع کرتے ہیں اور بی بی ام فروا کے پاس لے کے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ام فروا، تمہارے لال کی قربانی اللہ نے اپنی دربار میں قبول کر لی۔ سلام ہو حسن کے لال شہزادہ قاسم پر۔